اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں صلاحیت، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، دولت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور انسان کے اندر جو ایک توانائی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور تندرستی کے بارے میں تو کہا گیا تندرستی ہزار نعمت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہے تو بندہ دنیا کی دیگر نعمتوں سے کما حق ہو فائدہ حاصل کرنے میں کام ہو سکتا ہے، یہ بات ممکن ہے۔ بہرحال ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں موجود ہر شخص کو ایک جیسی عطا فرمائی ہے، اور وہ عظیم نعمت ہے وقت۔ وقت اللہ تبارک و تعالی نے جتنا چھوٹے کو عطا فرمایا ہے اتنا ہی بڑے کو عطا فرمایا ہے، جتنا غریب کو عطا فرمایا ہے اتنا ہی امیر کو عطا فرمایا ہے، جتنا ایک ملک کے اندر اقتدار کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے اتنا ہی اس ملک میں بسنے والی رعایا کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے، جتنا وقت مرد کو عطا فرمایا ہے اتنا ہی عورت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ وقت کی یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائی ہے یہ سب کو برابر عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو بڑی رواج پا چکی ہے اور پروان چڑھ چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وقت کی پابندی اور وقت کی قدر کو سمجھتے نہیں ہیں اور وقت کی پابندی کو اہمیت نہیں دیتے، جس کے نظارے شاید آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مقامات پر دیکھے ہوں گے۔ جب آپ دیکھیں وقت کا دین اسلام بھی وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کو بیان کر رہا ہے، جس کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا وقت ہے، حج کرنے کا وقت ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی وقت ہے، تہجد پڑھنے کا وقت ہے، اشراق چاش پڑھنے کا وقت ہے، اوابین پڑھنے کا وقت ہے، صلاۃ اللیل ادا کرنے کا وقت ہے، فرائض صرف فرائض پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے، اور جن میں نوافل نہیں پڑھ سکتے وہ بھی کیا ہے، ایک وقت ہے، مخصوص وقت ہی ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے دین اسلام کے جو مبارک احکامات ہیں یہ بھی ہمیں وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت یہ بتا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات بھی ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ وقت کو بہت ہی ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وقت پر جائیں گے تو ہمارے بارے میں یہ پرسپشن کریٹ ہوگا کہ یہ تو ویلے فارغ فالتو لوگ ہیں، ابھی آ گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات بن چکی ہے معاشرے کے اندر، جیسے بالخصوص شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو کارڈ میں ٹائم لکھا ہوتا ہے، ارائیونگ دا برات، وہ ہوتا ہے برات اتنے بجے آئے گی، طعام اتنے کھانا اتنے بجے ہوگا، اور یہ سارا تو آپ اگر کبھی بھولے سے یا جسے آپ کہیں کہ اپنی ایفرٹ سے اس ٹائم پر چلے جائیں تو آپ کو یہ تجربات بھی شاید دیکھنے کو ملے ہوئے ہوں، مجھے تو ہوئے ہیں، آپ کو بھی ہوئے ہوں گے، کہ بندہ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے پتہ یار کہ ہاں کوئی شادی کی جو ہے وہ تقریب ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہال میں جو ہے وہ ہو کا عالم ہوتا ہے، سناٹا طاری ہوتا ہے۔ یوں ہی یہ تو شادی کی ایک دعوت کی میں نے بات کی، دیگر دعوتوں کے اندر بھی اس طرح کے آپ کو معاملات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر آئیں تو وقت کی پابندی کرنے والے بھی ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر 12:01 ہو جائے تو اب وہ 12 نہیں 12:01 ہو گیا ہے۔ ایسے افراد بھی الحمدللہ ایسے عظیم افراد بھی معاشرے میں موجود ہیں، لیکن وقت کی ناقدری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یوں ہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے جو خالص مذہبی ہے، جیسے اجتماع ذکر و نات کسی نے گھر پہ رکھا اور آپ سے ٹائم لیا گیا یا کہا گیا کہ جی 4 بجے جو ہے وہ آپ آ جائیے گا، 4 بجے بیان ہوگا، تو 4 بجے آپ جائیں گے تو 4 بجے پتہ چلے گا ابھی تک تو قاری صاحب ہی نہیں آئے، نعت خان اسلام بھائی نہیں آئے، بیان کہاں سے شروع ہوگا؟ اچھا جس نے جو پڑھنا ہے، کلام پڑھنا ہے، نعشی پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، بیان کرنا ہے، وہ آ گیا، حضور ابھی پبلک نہیں آئی، ابھی فلاں رشتہ دار نہیں آئے، یہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے۔ یعنی وقت کی اتنی بے قدری ہے کہ اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور بندہ اپنی چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے، یار ہم نے اپنا کام کر لینا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے ہو جائے، وقت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے، اگلے بندے کا سکیجول متاثر ہو رہا ہے، اس کی روٹین متاثر ہو رہی ہے، اس کا فکر لوگ نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور کچھ دیگر مدنی پھول بھی سلسلے میں شامل رہیں گے۔ دعا ہے مالک کریم ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر عطا فرمائے، اور وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے
اس سے اکتساب فیض کرنے کی، اس کو قیمتی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے، نعت خوان اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنائیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے، اور نیت کیجئے کہ آج بھی جو نیکی کی دعوت دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جو کمزوری پوائنٹ آؤٹ ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ تلاوت کلام پاک سننے کے بعد اب ہم سنیں گے حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا چمک تجھ سے پاتے ہیں
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے بچا جانے والے، کے راستے میں ہیں جا بچا جانے والے، کے راستے میں ہیں جا بچا جانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، دل بھی چمکا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا برسات برسانے والے، بدوں پر بے برسات برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے دل بھی چمکا رضا نفس دشمن ہے تم میں نانا رضا نفس دشمن ہے تم چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے
واہ جی واہ، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا ہے وقار بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام اہل سنت کا کلام ہے اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رکن شورا کے احمد مرحبا، چائے بھی نوش فرما رہے ہیں حضور، جب تک یہ کب چائے بھی ساتھ چلتی رہے گی مدنی پھول بھی بیان ہونے چاہیے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں، لوگوں نے سب سے زیادہ ڈی ویلیو آخر وقت کو ہی کیوں سمجھ لیا ہے، اور جو دوسری طرف ہے دونوں طرح کے معاملے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو بے حساب اور بے فکر ہو کے اس کو ضائع کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں جانے دیتے۔ ایسے افراد بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ مجھے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جی شادی کا موقع تھا اور یہ طے تھا کہ بارات جو ہے وہ 1 بجے روانہ ہوگی۔ 12:56 ہوئے تو والد صاحب نے کہا بیٹا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ بیٹا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچھا، اب وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو اب اس کے جو دوست آئے ہوئے تھے دور دراز سے، ہوتا نا دوست احباب آتے ہیں ملنے کے لیے، اب وہ دوست خرامہ جو ہے نا یہ چلتے آ رہے ہیں۔ اس نے ان کو جو ہے وہ انڈیکیشن دیا کہ بھی جلدی کریں، 1 بجے کا ٹائم ہے تو یہ 1 بجے معاملہ چل پڑے گا۔ بہرحال اب وہ خرامہ چلتے آ رہے ہیں، گاڑی کے پاس وہ لوگ پہنچے تو ان کے والد صاحب نے پہلے ہی کہا دیا کہ گڈی جو باہر نہیں ہونا، گڈی جو بیٹھ ہی ملنا ہے جنہوں ملنا ہے ہوں، یعنی اب جس سے بھی سلام دعا کرنی ہے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے کرنی، باہر نہیں آنا۔ ادھر 1 بجا ہے اور انہوں نے کہا ہے چلو بھائی کا مطلب یہ ہے گاڑی چلائیں۔ اب گاڑی چل پڑی، باقی افراد انہوں نے اسلام میں نے کہا بھی جلدی جلدی بیٹھیں گاڑی میں ورنہ یہ چل جائے گا، معاملہ چلا جائے گا، آپ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جو 1 بجے کا بولا ہے، جب کانٹے پر کانٹا آیا ہے تو اس کو 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں جانے دے رہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو 2-3 گھنٹے بعض اوقات پی جاتے ہیں اگلوں کے۔ کیا فرمائیں گے آپ، یہ روش، یہ انداز کیا تجزیہ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ وقت بہت اہم موضوع ہے جی، اور اس کے لیے بھی آپ نے ایک وقت رکھا ہے، جی، یعنی سلسلہ کھولے آنکھ سلے علی کہتے میں اس کے لیے بھی آپ کا ایک وقت ہے۔ ایسی بات ہے۔ اور دیکھا جائے تو وقت انسان کی زندگی کا ایک اہم جز ہے، اور اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے یہ اس کے لیے اس کو عقل بھی عطا کی گئی ہے۔ صحیح، اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر جو آپ نے جو ہے دو انداز بیان کیے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ جس والد کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ایسے لوگ شاذ ہیں، یعنی کم لوگ ہیں ایسے بلکہ تو جو وقت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ جی، عموماً تو یہ ہے کہ وقت کو کوئی قیمتی متاع، قیمتی کوئی دولت جی، یہ نہیں سمجھا جاتا، ایسی بات، اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر افسوس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے زندگی کے مراحل ہیں، جی، یعنی وہ بچپن ہو، جی، لڑکپن ہو، جی، جوانی ہو، یا ادھیڑ عمر ہو، یا بڑھاپا ہو، بڑھاپے کی بات نہیں کروں گا، لیکن اس سے پیچھے جتنے بھی ہمارے ادوار ہیں، صحیح، تو اس کے اندر وقت کو عمومی طور پر جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، لڑکپن کے اندر یا بچپن کے اندر تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یوں جو ہے اب یہ جو بچپن کا زمانہ ہے اور لڑکپن کا زمانہ ہے، اس میں تو جو سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، وہ اگر اپنے بچوں کا وقت دیکھیں کہ اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس کو کوئی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بڑوں کو وقت کی قدر نہیں ہے تو چھوٹوں کا وقت ضائع ہوتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سمجھایا نہیں جاتا، یا سمجھاتے بھی ہیں تو عمومی طور پر کوئی اتنا نوٹس نہیں لیتے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اور ان کو وقت بھی دیتے ہیں، اور وقت کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو بتانے کے لیے وقت بھی دیتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو یوں اگر ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وقت دینا چاہیے بھی، اور ان کی تربیت کریں، اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا،
جو بچپن کا ہے، یہ لڑکپن کا ہے، یہ تعلیم و تعلم کا، پڑھنے لکھنے کا وقت ہے. صحیح. اگر اس کو اس میں صرف کر لیا جائے، پڑھنے لکھنے میں صرف کر لیا جائے، تو پھر آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر گزرتی ہے. لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو وقت ہے نا آپ کا، یہ جو کریں گے یہی مستقبل میں آپ کا وقت ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر آپ اعلیٰ درجہ پا لیں گے. صحیح. اور اگر جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھر چھابڑی لگائیں گے، تو چھابڑی یہ لگانا یہ کوئی ایسا تانے والی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو زندگی گزارنے کے انداز ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اسی بات. اور چھابڑی والے کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے نہیں بھی دیکھنا چاہیے. لیکن ہر کوئی اگر اپنے وقت کی بچت نہیں کرے گا، وقت کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، بچت تو بعد میں کی بات ہے، وقت کو صحیح استعمال کیا جائے گا تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی. قدر ہی نہیں ہے استاد صاحب. یہاں تو حال ہی بڑا عجیب سا ہے. اچھا، دو قسم کے افراد ہیں، یہ وقت کی ناقدری کرنے والے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے، اس کی پابندی نہ کرنے والے. افراد کی وجہ سے جو وقت کی پابندی کرنے والے ہیں وہ بھی ڈس ہارٹڈ دیکھے گئے ہیں. یہاں استاد صاحب یہ بات بھی میرے نالج میں آئی، علم میں آئی کہ ایک بارات نے جو ہے وہ دور دراز کے علاقے سے آنا تھا، 4 گھنٹے کا سفر کر کے، 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچنا تھا ایک ایریا کے اندر، اور وہاں ان کی ریسیونگ وغیرہ ہونی تھی، جو بھی تھا ایک شہر میں ہال وغیرہ میں ترکیب تھی. یہ 4 گھنٹے سفر کر کے اس شہر کے جب حدود پر پہنچے تو فون کر دیا بھئی ہم لوگ جو ہے وہ بس یہاں شہر میں انٹر ہو رہے ہیں. اچھا، یہ انٹر ہو رہے ہیں، یہ جو جنہوں نے ریسیو کرنا تھا وہ بولتے وہ آلینا آوے آجے، ابھی مت آئیے گا، ابھی رکیے گا. بھائی رکے کیوں بھائی؟ پہلے بھی دیر ہو رہی ہے، پھر بھی رکنے کا کہا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں 4 گھنٹے سفر کر کے وہ لوگ آئے ہیں، شہر کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں، اور اب پیچھے سے قافلہ مل رہا ہے سارا، اور گاڑیوں یہ ساری آگے آئیں گی. تو اس میں وہ جو جنہوں نے ریسیو کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ابھی نہیں آئے گا، ہم تو بھی گھر پہ ہیں، ہمارے تو ابھی بچے ہی تیار نہیں ہوئے، گھر والے ادھر کو بندہ تیار نہیں ہے. اچھا، آپ ان کو رکوایا، آپ وہ کھڑے ہیں ایک طرف، اور یہ جنہوں نے ریسیو کرنا ہے اب یہ بعد میں وہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. یوں ایک نظام اور معاملہ بنا ہوا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا فکر ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، بس چل ہی رہا ہے جیسے بس اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. اس کا ادراک، اس کی سمجھ کیسے پیدا ہو کہ ہم نے اگلوں کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنا بھی جو ہے پاس رکھنا ہے؟ مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہے کہ آج آپ بارات ہی کا زیادہ ذکر کیوں کر رہے ہیں. البتہ بارات میں بھی وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور بارات وصول کرنا، بارات لے جانا یہ تو ہے ہی، لیکن زندگی کی اور بہت سارے معاملات بھی ہیں کہ جس میں نہ صرف اپنے وقت کی قدر کی جاتی ہے بلکہ دوسروں کا وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم دوسروں کے وقت کا خیال نہیں کریں گے تو ہماری جو ویلیو ہے، جو معاشرے کے اندر جو اسٹیٹس ہے، یہ متاثر ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں ایک کنسپٹ بن جائے گا، ان کا ذہن بن جائے گا کہ یار یہ تو بہت وقت ضائع کرتا ہے. جب بات شروع کرتا ہے تو لمبی کرتا چلا جاتا ہے، اور جو مقصد ہے وہ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس نے 15 منٹ کی بات کی ہے، اور اس کا جو مقصد تھا یہ کہنا کیا چاہتا ہے بعض اوقات وہ بھی واضح نہیں ہوتا. تو آدمی پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے اتنی بات تو کی ہے، یہ تو بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہ 15 منٹ کی گفتگو کر چکا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ بعض اوقات واٹس ایپ کیا جاتا ہے. اچھا، واٹس ایپ میں کیونکہ وقت ہوتا ہے آدمی کے پاس، اور فون پر تو یہ تو چلیں کچھ مسئلہ ہے، بیلنس جو ہے وہ کٹ رہا ہے، اور واٹس ایپ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، تو اتنا لمبا واٹس ایپ کر دیں گے. جو آپ لکھ کر کسی سے بات کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے، وہ بھی جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جب جتنی لمبی گفتگو ہوتی ہے پھر ڈاؤن لوڈ ہونے کے اندر بھی وقت لگتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز دیکھا بھی، اور ظاہر ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے اندر رہتے ہیں کہ وہ ہم نے مشاہدہ یہ کیا کہ جو جتنا لمبا میسج ہوگا وہ جلدی نہیں سنا جائے گا، وہ کچھ تاخیر کے بعد ہی سنا جائے گا، اس کا جواب بھی تاخیر سے ہی آئے گا. تو اس لیے ہمیں اپنا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ جو ہے ہمارا جو معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے وہ اس پر حرف آئے گا. تو اپنی عزت خود ہی بچانی چاہیے. مدینہ وقت کی پاسداری کرنی چاہیے.
اور میں نے صاحب یہ بارات کی جو 2 مثالیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ یہ معاشرے میں ہر ایک بندے کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. باقی تو جس طرح فرما رہے ہیں مختلف طبقات ہوتے ہیں, تو یہ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بہت سارے لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اگر اپنا ذہن بنا لیں کہ ٹائم جو دیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے, اور صرف ایک موقع پر نہیں, ہر موقع پر کرنی, بارات پر نہیں بلکہ ولیمے پر بھی اس کی پاسداری کرنی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو زندگی کے ادوار ہیں ان میں وقت کی پابندی بھی کرنی ہے, اس کا خیال بھی رکھنا ہے, دوسرے کا وقت ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے, تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں ملیں گے, معاشرے کے اندر عزت بھی بڑھے گی, اور انشاءاللہ عز و جل اس وقت کو جو ہم بچا رہے ہیں اس کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کریں گے, یوٹیلائز کریں گے, تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین ان سے بھی لیں گے. یاد بھائی یہ بتائیے کہ وقت کی اہمیت کو کیسے اپنے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے, کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سلمان بھائی, اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس اور احتساب کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا. زندگی کے اندر ایسے اوقات بہت کم ہی آتے ہیں کہ جب ہم خود ہی مجرم ہو, خود ہی جج بن جائیں, اور خود ہی اپنے خلاف بہت سارے مقدمے دائر کریں, اور خود ہی کبھی تو اپنے آپ کو مجرم ثابت کریں اور کبھی اپنے آپ کو بری کریں. اس کو کہتے ہیں احساس اور احتساب کی عدالت, کہ جس کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں کی اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہمیں احساس اور احتساب کرنا آ جائے کسی بھی معاملے میں, تو اس کے بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ماضی کا احتساب کرنا آسان ہو جاتا ہے. محاسبہ کریں آپ. محاسبہ, بالکل محاسبہ کیا جائے. اچھا, اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ جو جنم لے رہی ہے, جس طرح کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا شادی بیاہ کی رسم و رواج کے اندر, بالکل ایسی ہی بات مجھے بھی دیکھنے کو ملی, اور مجھے کسی نے اس حوالے سے بتایا کہ ایک کوئی شخص باہر سے آیا ہوا تھا پاکستان. وہ آیا تو وہ یہاں سفر کر رہا تھا کسی کے ساتھ, تو دیکھا ہمارے ہاں جب ٹرین گزرتی ہے تو پھر پھاٹک بند ہو جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ادھر کے ہیں وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, جو ادھر کے ہیں وہ ادھر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں. ہوا یہ کہ وہ شخص باہر سے آیا ہوا تھا, جب اس نے دیکھا کہ یہ پھاٹک بند ہو گیا تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ کوئی سائیکل سے لے کر سے نیچے سے گزر رہا ہے, کوئی بائک لے کر کے جو ہے نا وہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور انتظار نہیں ہو رہا. مطلب وہ وقت کی اس نے اس وقت اس حالت کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ اتنی زبردست قوم ہے کہ ان کو اتنا سا بھی انتظار نہیں ہو رہا, کہ بالکل یہ ابھی پھاٹک بند ہے پھر بھی گزرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس نے یہ سمجھا, کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بڑی کامیاب ترین قوم لگ رہی ہے کہ جس کو اپنے وقت کا ایسا احساس ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ پھاٹک کھلا اور پھر وہ آگے کی طرف گیا کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے, دیکھا تو آگے بندر کا ناچ ہو رہا تھا, اور سارے وہاں جمع ہو کر جو ہے وہ اس بندر کے ناچ کو دیکھ رہے تھے. تو وقت کا یہ یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں, یہ جو باہر سے آیا ہوا تھا بیچارہ, اس کی عقل و خرد کا بھی جو ہے وہ علاج کی حاجت ہے. پھاٹک تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں, پھاٹک جب بند ہو جائے تو پھاٹک بند اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ رک جائیں, اور پھاٹک بند ہو گیا ہے اور آپ رک نہیں رہے. آپ اپنے سائیکل کو اٹھا کر, سائیکل تو بہت کم ہو گئے, بھارت پھر بھی سائیکل ہیں, صحیح وجود ہے, وجود ختم نہیں ہوا سائیکل کا, لیکن بہت کم ہو گیا یہ ہے. یا پھر آپ بائک جو ہے وہ دوسرے وے سے لے کر آ کے پٹی کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ٹرین کو رکتے ہوئے, ٹرین یوں نہیں کہ بریک لگائیں گے اور ایک دم سے جام ہو جائے گی, اور یہ تو ٹرین کو بریک لگاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. آپ نے معاشرے کے اندر یہ بھی خبریں سنی ہوں گی کہ پٹڑی پار کر رہے تھے, موٹر سائیکل کے ذریعے سے پٹڑی پار کرنے کی کوشش کی, ادھر سے ٹرین آ گئی, تیز رفتار ٹرین. تو ٹرین تو یہ تھوڑی دیکھے گی, یا ڈرائیور کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ یہاں پر حضرت فلاں جو ہے یہ یہاں سے گزرنے والے ہیں تو میں رفتار کم کر لوں اپنی. ٹرین تو اپنی رفتار کے مطابق ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے, تیز رفتار ٹرین ہے یا سلو رفتار ٹرین ہے. تو جب ہم اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں گے کہ جو نہ کرنے کا ہے, یا جو رول کی وائلیشن ہے, جو قانون کی وائلیشن ہے, یہ اگر کریں گے اور پھر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے, تو یہ اس کو عقل مندی کی بات کیسے کہا جائے گا, اور اس کو ایک اچھا فیصلہ کیسے کہا جائے گا. کبھی ایسا نہ کریں. یاد رکھیں ہمیشہ پھاٹک جو ہے وہ پار کرتے ہوئے بھی بالکل ذہن رکھنا چاہیے کہ اپنے عقل و شعور کو اس وقت جو ہے وہ بیدار رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جب بھی ٹرین کی پٹڑی سے گزریں تو پہلے دیکھ لیں دونوں طرف سے کہ کہیں ٹرین آ تو نہیں رہی, اور پھر اس کو پار کریں. ورنہ اس ایسے موقع کے اوپر جو
हालत होती है ना, बचने का चांस बंदे का नहीं होता, दो टुकड़े हो जाते हैं लोग। ये सुना होगा आपने और मुशाहिदा भी इसका किया होगा करने वालों ने। मुझे भी याद है उस्ताद साहब, हम एक दफा मैं वजीराबाद घर जा रहा था, सरदाराबाद से ट्रेन जो है ये चली और फैसलाबाद से जब ट्रेन चली वजीराबाद के लिए तो रास्ते में यूं ही कोई ट्रेन के नीचे आ गया और वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लोग भाग के जा रहे थे देखने के लिए, मैं तो नहीं गया भारत, तो बैठा रहा वहां। तो ये भी एक निजाम और हो जाता है मामला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त की पाबंदी जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहां ये भी नहीं है वक्त पहले जाया कर दिया है, अब जब बिल्कुल सर के ऊपर आ गया तो अब भाग लगाइए, फाटक आगे आ रहा है, सिग्नल आगे आ रहा है, इशारा आगे आ रहा है, गाड़ी आगे आ रही है, हार्न बजा के उसको जो है वो प्रेशर देकर रख रहे हैं, तो ये अंदाज भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल और बंदर का तमाशा ये भी देखना जायज नहीं है, इससे भी बचना ही चाहिए, ये भी वक्त का ज़िया ही है, बर्बादी दिक्कत है जी। अच्छा, इस हवाले से अगर अहमियत हम अपने दिल के अंदर पैदा करना चाहें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ताल्लुक से बेशुमार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं। उनमें से एक फरमान मेरे पास भी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, फरमाया कि इब्न आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे हत्ता युसअलु अन खम्स, कि जब तक वो इन 5 सवालों के जवाबात ना दे दे। उनमें से पहली चीज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन उमरिही फीमा अफनाहु, उससे उसकी उम्र के मुताल्लिक पूछा जाएगा कि उसने अपनी उम्र को कहां किन कामों में गुजारा, ये उम्र के जरखेज लम्हात उसको मिले, उसने किस अंदाज से इसको गुजारा। फिर पूछा जाएगा वान शबाबी फीमा अबलाहु, उससे उसकी जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि उसको जवानी मिली थी, ये भी तो औकात है, ये भी तो लम्हात थे, लेकिन उसने अपनी इस जवानी को किन कामों में मशगूल रह करके गुजारा। फिर उससे पूछा जाएगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, उससे उसके माल के मुतालिक पूछा जाएगा कि तुझे माल दिया था तूने कहां खर्च किया। फिर उससे पूछा जाएगा वफीमा अनफक़हु, अब माल तो आया, माल कमाया, हाँ माल कहां से कमाया और फिर कहां पर खर्च किया। और फिर आखिरी बात जो उससे पूछी जाएगी वो ये कि जो तूने इल्म हासिल किया उस पर अमल कहां तक किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये वक्त की कदर करें और इसको अल्लाह उसके रसूल की रिजा में और अच्छे कामों में गुजारें, फायदा होगा इंशाल्लाह। ट्रेन का इन्होंने जिक्र किया था जी, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि ट्रेन का सफर जो है वो मुझे तो अक्सर व बेशतर करना पड़ता है, आपको मालूम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कभी हम थोड़ा लेट हो जाए और ट्रेन का वक्त हो रहा हो, जिस तरह पिछले सफर में हुआ था, तो दिल धक धक कर रहा होता है, दिल धक धक कर रहा होता है, तोते उड़े हुए होते हैं, निकल तो गए हैं लेकिन अब ट्रेन मिले नहीं मिले, अब वक्त कम रह गया है। उसमें कोई भी जो है वो अवामिल हो सकते हैं लेट होने में, और कभी जो है वो वाकई उज़र दुरुस्त होता है और कभी जो है वो हमारी अपनी बेएहतियाती होती है। अच्छा, ट्रेन के अंदर मुझे एक मुबल्लिग दावत इस्लामी का एक वाकया याद है कि उन्होंने फैमिली के साथ सफर करना था, और जब घर से निकले तो उनके जो बड़े भाई थे वो गाड़ी लेकर आए, कार लेकर आए, उसमें बैठे सामान वगैरह रखा। जब फैमिली सफर कर रही होती है सामान भी ज्यादा होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं। अब जनाब गाड़ी निकली तो रास्ते के अंदर जो है गाड़ी थोड़ी सी ताखीर थी लेकिन वक्त काफी था, ये यूं कि अगर गाड़ी सही रहती तो पहुंच जाते, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब जनाब फैमिली सामान सब उतरा और एक रक्षा जो है वही फौरन रक्षा ही मिल सकता था, पाकिस्तान के अंदर तो ये गरीबों के लिए गनीमत है सवारी। तो उस रक्षे के अंदर सारा सामान भी रखा और जो है वो बच्चों को भी रखा और खुद बैठे, और जनाब उनको बताया कि जल्दी पहुंचना है हमें। और घर वालों ने सुबह से जो है खाना तैयार किया हुआ था, अच्छा खासा खाना था, सब बच्चे भी होते हैं वे खाना भी अच्छा तैयार करते हैं। तो जैसे ही गाड़ी गुजरी और जो है वो रक्षा तेज चला तो खाना गिर गया। अब खाना गिरा और टाइम भी कम और पीछे से जो है ट्रैफिक भी आ रही है, तो अब जनाब वो कहा कि रोके रोकें, रोकने वाली अब रुक ही नहीं सकते, एक तरफ खाना है एक तरफ गाड़ी है। अब खाने को वही छोड़ा और जनाब जो है फौरन जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। गाड़ी तो बहरहाल मिल गई लेकिन वो खाने से महरूम रह गई। अच्छा, जिस ट्रेन की उस बोगी में बैठना था तो वो जब बैठे तो बिल्कुल वो चलने का वक्त हो गया ना, अब सही तौर पर बैठे नहीं है, बच्चा और जो घर वाले हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ही गाड़ी को झटका लगा तो बच्चा भी नीचे और घर वाले भी नीचे। तो यूं जो है उन मुबल्लिग दावत इस्लामी को अच्छी खासी जो है वो सबक मिला। लेकिन इसमें कुछ
قدرتی جو ہے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اب وقت تو صحیح، یعنی وقت کچھ لے کر نکلنا چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کیا بات، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو متبادل کا کرنے میں آسانی رہے، ورنہ جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ گاڑی نکل گئی تو اب کیا ہوتا ہے، ہم نے کئی دفعہ اسٹیشن پر دیکھا کہ بڑی بڑی فیملیاں ہیں اور جناب 12 13 افراد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور سامان ٹھیک ٹھاک ہے اور گاڑی نکل چکی ہے۔ اب آج ریلوے کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ پہلے سے جو ہے لوگوں نے ٹکٹیں کروائی ہوتی ہیں، اب اتنی بڑی فیملی کو کیسے جگہ ملے گی؟ اب یقیناً واپس ہی جانا پڑے گا، اور بعض اوقات تو کچھ لطائف بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک اور فیملی بیٹھی ہوئی تھی، ہمارا ٹکٹ اور ان کا ٹکٹ ایک ہی تھا، اور پریشان کہ ان کا ٹکٹ بھی یعنی وہ جو سیٹ ہے ان کی بھی وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے، اچھا ان کی بھی فیملی تھی، ہماری بھی فیملی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی ٹرین چلی نہیں ہے، ہم بھی پریشان تھے کہ پہلے سے یہ بیٹھے ہوئے، اب ان کو ہم کیسے اٹھائیں؟ تو کسی عقل مند نے کہا کہ ذرا ٹکٹیں تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ سیٹ وغیرہ کہیں جو ہے وہ جدا جدا ہو۔ میں نے دیکھا تو ہماری بالکل وہ تاریخ بھی وہی تھی، سیٹ بھی وہی تھی۔ اچھا دوسری فیملی نے جب چیک کیا تو ان کی جو تاریخ تھی وہ اس سے اگلے دن کی تھی۔ اللہ اکبر، تو وہ یعنی ایک دن پہلے ہی پہنچ پہلے ہی آ گئے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اس لیے جو ہے وہ وقت کی گنجائش رکھنی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہ رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مدینہ ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہ نے بڑے پیارے مدری پھول عطا فرمائے ہیں، اور یہ جو بات بیچ میں فرمائی ہے یہ بڑی زبردست بات فرمائی ہے کہ آپ جب کہیں جا رہے ہیں تو ٹریفک جیم اور اس کے علاوہ جو دیگر جو ہے وہ جسے آپ کہیں کہ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، ان کا بندے کو چاہیے کہ وہ مارجن رکھ کر، ٹائم کا مارجن رکھ کر جو ہے وہ سفر کرے تاکہ پرابلم نہ ہو۔ آپ ایک بات یاد رکھیں گے، گاڑی کسی کا انتظار نہیں کرے گی۔ آپ نے کہیں فلائٹ لینی ہے تو وہ جہاز اس لیے نہیں رکے گا کہ حضرت ماں بدولت تشریف لا رہے ہیں تو یہ ان کے آنے کے لیے اس کو جہاز کو روک کے رکھا جائے، تو جو اس کا اسکیجول ہے اس کے مطابق وہ سفر ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ فضیل بھائی، اسلام ہمیں کس طرح وقت کا پابند بنا رہا ہے، وقت کی اہمیت بتا رہا ہے، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت انسان کی زندگی کا نہ صرف ایک بیش قیمت خزانہ ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت عظمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ہو، گدا یا عالم ہو یا جاہل، چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا شاذور، سب کو اللہ رب العالمین یکساں عطا فرمایا۔ اور وقت کی قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار جگہ پہ وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے مقام پہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بدیہی سی بات ہے کہ خالق کائنات جس چیز کی قسم ارشاد فرمائے گا وہ چیز ایک عظیم ہی ہوگی، ایسی چیز ہوگی کہ جو لائق قسم ہوگی، کوئی ایسی چیز حقیر چیز تو نہیں ہوگی کہ ویسے حقیر چیز جو ہے وہ قسم کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ زمانے کی قسم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، تو ان قسموں کو یاد کرنے کا مفاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے در حقیقت ہمیں یہ شعور دلایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان زندگی کے اوقات کار کو تم حقیر نہ سمجھو، ان کو جو ہے معمولی نہ سمجھو، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کا تم سے روز محشر حساب ہوگا جو وقت تمہیں عطا فرمایا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں جب گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ برف جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور صدا یوں لگا رہا ہے کہ اے زمانے والوں اس شخص کے سرمایہ پر، اس شخص کی زندگی پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ جو پگھل رہا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی صدا پہ مجھے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ انسان کس طرح خسارے میں ہے۔ یعنی اس طرح وہ شخص یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں، جو زندگی کی نعمت دی ہے، تو زندگی کے لمحات، یہ نعمت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ انسان کی زندگی کے ان لمحات کو قدر نہیں کرے گا، اپنے ان لمحات کو نیکی کے اندر صرف نہیں کرے گا، گناہ سے نہیں بچے گا، تو وہ شخص خسارے کے اندر رہے گا۔ اور اسلام نے جو ہے ہمیں وقت کی اہمیت کا کتنا پیارا انداز دیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جنت کے اندر تمام جنتی چلے جائیں گے تو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، لیکن جنتیوں کو وہاں پہ بھی ایک چیز کی حسرت ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ
جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا تو وہاں پہ ان کو وہ لمحہ بھی ایک حسرت بن کے ان کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے وہ لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر کیسے گزار دیا۔ تو سرکار اسلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی میں وقت کی کیسی قدر کی ہے اور وقت کو کس انداز سے گزارا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ کو لباس بڑا عجیب تھا، ایک آپ کی آستین ایسی تھی یعنی کہ چھوٹی تھی اور ایک آستین بہت بڑی تھی۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا یہ لباس عجیب سے، ایک آستین چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری آستین بڑی ہے میں اس میں اپنی کتاب رکھتا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی وقت ملتا ہے تھوڑا سا فراغت محسوس ہوتی ہے تو میں وہ کتاب نکال کے پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک لمحہ ایک تھوڑا سا وقت بھی ملا تو اس کو ضائع نہیں کیا، وہ کتاب نکالی مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور بزرگ گزرے حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے ملتا ہے کہ آپ روٹی کے ٹکڑوں کو جو پیس کر جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ سے جو پوچھا کہ آپ روٹی کے ٹکڑوں کو چباتے کیوں نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ چورا کر کے پیس کر کے اس کو کیوں تناول فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا وقت جو ہے وہ روٹی کو چبا کر صرف ہوتا ہے اتنے وقت میں 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی کہ وقت کی قدر دیکھیں کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ رب تعالیٰ کے ذکر میں، رب تعالیٰ کی یاد میں، ذکر و فکر میں گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اسلام، ہمارے اسلاف ہمیں وقت کی قدر کا اس انداز میں درس دیتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی رب تعالیٰ کی یاد کے بغیر جب وہ صرف نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہاں قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کانت علی المؤمنین کتابا اچھا موقوتا۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ نماز کا بھی ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، تو یہ بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھا رہا ہے، اور ہمارا وقت گزرے اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں تو یہ بڑے شرف کی بات ہے اور بڑے کمال کی بات ہے۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدر یہی ہے کہ اچھے کاموں میں صرف کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت کو گزارا جائے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں حضور کی یاد عطا فرمائے، اور وہ ذوق اور شوق اور وہ ہجر و فراق کی کیفیت جو محبوب سے دوری پر اولیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ فراق مصطفیٰ میں کیفیات صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اس پر تو پورا سلسلہ ہونا چاہیے، اور ذوق والا شوق والا سلسلہ ہوگا، اگر ہوا تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت گزارا ہے، اور پھر معاشرے نے بھی ان کو، زمانے نے ان کو یاد رکھا ہے، آج بھی ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو باعث تقلید جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کے اسکیجولز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ اور ہمارا اسلام تو ہمیں بتا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ سکھا رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے۔ آئیے دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے والے بن جائیے۔ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو یہ تعلیمات سکھا رہا ہے، آپ کا مدنی چینل آپ کو بتا رہا ہے، ان سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خود بھی شامل رہیں گے، دوسروں کو ترغیب دلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد بھائی کچھ مدنی پھول آپ بھی ارشاد فرمائیں حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلمان بھائی، علم اور وقت یہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کردہ بڑی عظیم اور عالیشان نعمتیں ہیں۔ جی،
الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں ترغیب دلائی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ایھا الولد پڑھنے کی، واہ واہ واہ، بیٹے کو نصیحت۔ سبحان اللہ۔ اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ مطلب بندہ کسی اور ہی دنیا میں ہے، ایسی ایک کیفیت ہے اس میں، اور بالخصوص وقت کے حوالے سے بھی اس میں بڑا بہترین کلام ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ جی فرماتے ہیں کہ بیٹا جو علم حاصل کر رہے ہو اس پر عمل کرو، جو علم حاصل کر رہے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ اگر تم نے علم حاصل کیا تو وقت تو تمہارا اس میں صرف ہوگا، لیکن عمل نہیں کرو گے تو بروز قیامت رب العالمین جل وعلا اس کے بارے میں سوال بھی فرمائے گا کہ تم نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا۔ جی تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ہم انداز طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ بالخصوص صوفیہ حضرات وقت پر بڑا زور دیتے ہیں، محاسبے پر بڑا زور دیتے ہیں، کیونکہ ایک ان کا مشن ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر سانس اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ اب یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت کے لمحے کے بارے میں محاسبہ، یہ وقت کیسے گزارا، یہ وقت کیسے گزارا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے جس دن میں کوئی نمایاں کام نہیں کر پاتا یا کوئی ایسا ذکر نہیں کر پاتا جو میں نے پہلے نہ کیا ہو۔ جی ذکر فکر میں لگے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ دنیاوی طور پر اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیز میں، فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ جو بالکل ہیلپر سے آئے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص جو اچھے اداروں میں پڑھا ہو، اس نے اپنی زندگی کو اچھا علم حاصل کرنے میں گزارا ہو، اور پھر علم کی بدولت جو وقت اس کو مطلب بچپن تو ہر ایک نے گزارا نا، ایک شخص نے پڑھنے لکھنے میں گزارا، کام کرنے میں اس نے وقت گزارا، تو اب جب اس کو نتیجہ ملتا ہے اس کی بڑی عمر میں جا کر تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گریجولی ترقی کرتے ہوئے ایک پوسٹ پر آتے ہیں اور اس کا وقت صحیح کام میں بسر کرنے کی وجہ سے ایک دم ہی ایک پوسٹ ملتی ہے جس میں اس کے ماتحتین اس پر تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب جا کے یہاں پہنچے ہیں، یہ ہم سے کم عمر بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اتنا تجربہ بھی اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنی اوپر رینک پر آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں تعجب ہو رہا ہوتا ہے۔ دراصل ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو پیچھے رہ گئے انہوں نے ہر بات میں اپنا تجربہ کرنے کی کوشش کی، صحیح، اپنے تجربے انہوں نے بڑھائے، بہت بڑھائے، لیکن جو ڈائریکٹ اوپر رینک پر آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تجربہ یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، واہ، ان کے پاس بیٹھا، ان سے سیکھا، اس نے دوسروں کے تجربات سے اس نے فائدہ حاصل کیا، جی، نالج گین کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے وقت کو برباد نہیں کیا۔ اگر وقت کو وہ بھی برباد کر دیتا جی یا صحیح طور پر اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا جی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی سارے ہی تجربات کرنے پڑتے۔ تو یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو اگر صحیح طور پر ہم استعمال کر لیں گے تو ہمیں ایک اچھا مقام مل جائے گا۔ زمانہ طالب علمی میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کے علاوہ دیگر چیزوں میں بہت زیادہ مصروف ہو رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ سیکھ لوں، وہ سیکھ لوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ علم کے علاوہ باقی چیزوں میں اس کی توجہ زیادہ لگتی ہے، حالانکہ اگر علم کی طرف توجہ زیادہ کرے تو علم وہ مقام دلا دیتا ہے جو کئی زمانے کی خاک چھاننے کے باوجود بھی بندے کو نہیں ملتا۔ علم بڑی برکت والا ہے، لیکن اس کو وقت پر حاصل بھی کیا جائے۔ مدینہ بچپن سے ہی ہم اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہوں کہ اس کو علم سکھائیں، صحیح، علم نہ صرف علم دنیا بلکہ علم دین بھی سکھائیں۔ دونوں علوم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جیسے ارشاد فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صحیح، زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کے باہم تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک، ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند تو کہتا ہے، لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ رات کے آنے کا ایک وقت ہے، دن کے جانے کا بھی ایک وقت ہے، لیکن ان کو رب العالمین جل وعلا نے اس طرح سے جو رکھا ہے کہ رات جائے گی تو دن آئے گا اور دن جائے گا تو رات آئے گی، اس میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو سورج کو لے جا رہی ہے، رات کو لا رہی ہے، اور پھر رات کے جانے کے بعد سورج کو واپس بھی لا رہی ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہاں زمین کے اندر، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ سارا نظام دھرم برم ہو جاتا، بلکہ برم دھرم ہو جاتا۔ یہ اس میں یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، علم دین بھی حاصل کریں، وقت کی پابندی بھی کریں، اور اس کو جو ہے وہ قدر کے ساتھ اس کو استعمال بھی کریں۔ کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، نصیحت غوث پاک کی، بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز لے کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سید کوکب احمد افطر رہا ہوں کراچی سے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا بڑا مستقل ناظر ہوں میں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ جو وقت ہے سلمان میاں، بڑا اچھا موضوع ہے وقت کے حساب سے، اور ہمارا تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کری، وقت نے ہماری قدر نہیں کری۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وقت کی قدر کرنے کی احساس پیدا کرے اور ہمت پیدا کرے، وقت کی قدر کریں۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر، بس دعا کریں پروردگار ہم لوگوں کے حال پہ رحم کرے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ حضور آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ۔ بہت پیاری بات ہے، دو چیزوں کو جمع کیا ہے انہوں نے، وقت اور قدر۔ واہ، مجھے ایک قول یاد آ گیا کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے تو ان کی قدر کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وقت ان کی قدر کرتا ہے، یعنی یوں ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ تو واقعی اگر ہم وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں، وقت کو اہمیت دینے والے بن جائیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی وقت ہماری قدر کرے گا، ہماری قدر منوائے گا، ہماری اہمیت منوائے گا۔ تو اپنی جو ہے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ جی ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا۔ آج موضوع وقت ہے، اور سلمان بھی آپ نے جو شروع میں وقت کے بارے میں بتایا واقعی ایسا ہی ہے، اور وقت کی بے قدری اتنی ہو گئی ہے کہ شاید اس کو ملٹی پلائی کرنا بھی مشکل ہے، نہ وقت کو ضائع کیا جا رہا۔ تو براہ کرم یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر ہم وقت کی قدر کو پا سکتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ہمارے اعمال ہیں، ذکر و درود کے حوالے سے قرآن پاک پڑھنا، ذکر و درود کرنا، اور بھی کئی معاملات ہیں جیسے گھر والوں کو وقت دینا وغیرہ۔ تو اس میں بتائیے کہ ہم یہ وقت کی قدر کو کیسے پا سکتے ہیں، مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اور وقت کی قدر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے بھی ملتا ہے کہ وقت کی پابندی کہتے کس کو ہیں۔ اولیاء اعظام رحمہم اللہ جب اس پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ امیر اہل سنت کے متعلق علم ہوتا ہے کہ آپ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، یعنی اہمیت دیتے ہیں، تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ ہم کیسے وقت کی اہمیت کو پا سکیں۔ اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دیجیے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ماشاءاللہ شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے سوال بھی کیا اور مدنی پھول بھی آپ نے جو ہے وہ عطا فرمائی دیے ہیں اس کے جواب میں بھی، سوال و جواب دونوں آپ کی کال میں بہرحال موجود تھا۔ تو یہ الحمدللہ بیان کر ہی رہے ہیں جی کہ وقت کی اہمیت سمجھنی چاہیے بندے کو، ورنہ پھر بندہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے بارے میں ہے نا پیڑا حال تے بانکے دیاڑے، تو وہ ان سے آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں صورتحال بنی ہوئی ہے، تو شاید آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، چاہے ایکڈیمک ایجوکیشن ہو چاہے ریلیجیس ایجوکیشن ہو۔ کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کوئی جامعہ میں پڑھ رہا ہے، اگر وہ اپنے وقت کو ویسٹ کرے گا، ضائع کرے گا، تو پھر کام جو ہے اس کا خراب ہی ہوگا، آگے چل کے کامیاب کیسے بنے گا۔ اور جو آپ نے فرمایا ہے اس پر میں انشاءاللہ ہم آئیں گے، اس طرف آئیں گے کہ وقت کو ضائع کرنے والے کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت کھا رہی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت پی رہی ہیں۔ ان سے جب اپنے آپ کو بچائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ وقت کی اہمیت کا ادراک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رکن شورا سے مدنی پھول لیں گے اس پر انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو ایک خاص وقت آتا ہے، جی کتابوں میں یہ پڑھا
کہ ہر آدمی دنیا کے اندر جب کامیاب جو انسان ہے جی اسی طرح ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک کامیاب ہونے کا وقت آتا ہے. واہ اب اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کیا بات. اگر وہ بر وقت فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جو قسمت کا دروازہ اس کے لیے، ترقی کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا، واہ تو وہ کھل جاتا ہے. کیا بات. ورنہ اگر وہ اسے سوتے ہوئے اور ایسے کاموں کے اندر صرف کر دیتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وقت کو ضائع کر دیتا ہے، تو لہٰذا وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں پر یہ وقت اس کو پہنچانا چاہتا ہے. اللہ اللہ اس کے لیے کھلا دروازہ، لیکن یہ دروازے کے اندر سے گزر نہ سکا، تو پھر ساری زندگی افسوس کرتا رہتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں شاید ایسے اوقات آئے ہوں، آ رہے ہوں گے، اور کہ یہ وقت گزرا تھا، اگر میں یوں کر لیتا تو آج یہاں پر ہوتا، تو آج یہ کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی شرعی مسئلہ بیان کر دوں گا جی کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. تو حدیث پاک میں یہ جو لاؤ کا لفظ آیا، لولا، جی تو یہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اس قسم کی بات کرنے کی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی. البتہ اس میں ندامت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یار وہ وقت گزر گیا اور میں نے اس پر جو ہے بر وقت فیصلہ نہیں کیا. یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. بھی آپ کی قسمت میں یہی لکھا تھا. اچھا، بعض اوقات قسمت اور وقت جب وقت ضائع ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ میری قسمت میں تھا، تو سب کچھ قسمت پر ڈال دیتے ہیں. اور بھائی قسمت کے ساتھ ساتھ آپ کو عقل بھی تو دی گئی ہے، صحیح، تو آپ اپنی عقل کا جو ہے وہ بر وقت استعمال کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. مدینہ جی. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے. ماشاءاللہ سلمان بھائی، موضوع تو آپ کا ہر مرتبہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ شادیوں میں وقت عام دین کے حساب سے وقت بالکل باقی نہیں ہے، اور ہم وقت کو ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے ہماری عمر گزر جاتی ہے. وقت کا تھوڑا خیال کیا جائے کہ یہی وقت ہے ہمیں زندگی جو ہے ہمارے ساتھ. جزاک اللہ. ہمیں منقبت سنا دے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، آمین، مرحبا. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، وقت بہت ہی پیارا موضوع، اور وقت کی اہمیت کا احساس غالباً صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے کوئی دینی یا دنیاوی مقصد بنا کے رکھا ہو. اور ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس محاورتاً بھی کہتے ہیں اور حقیقتاً بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. ان کا شیڈیول اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات تو اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے. اور دوسری طرف طبقہ ہے جن کے پاس وقت ہی وقت ہے. تو وقت کی اہمیت کا احساس اسی ہوگا جس نے زندگی کا کوئی مقصد بنا کے رکھا ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو وقت کا درست استعمال کرنا سکھا دے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان میں عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے توسط سے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا 3 دن کی ہے. ایک وہ دن جو گزر گیا، اس کا کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. ایک وہ دن جو آنے والا ہے اور تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ تمہیں وہ نصیب ہوگا یا نہیں. اور ایک آج کا دن ہے جو اس کو غنیمت سمجھو اور اس میں کچھ اچھے اعمال کر لو. تو اللہ کرے کہ ہم جو وقت ہمیں مل گیا اس کا درست استعمال کرتے ہوئے اللہ رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک شعر میں بھی سناتا ہوں آپ کو. وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے. چلیں جی برل آگے. سگے اتار ثاقب اتاری سری نگر سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. بہت ہی پیارا پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب مبلغین کو نظر بد سے بچائے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے صدقے مجھ گنہگار سے بھی راضی ہو جائے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ براہ کرم میرے لیے دعا فرمائے کہ میں با ادب بنوں اور میری بے حساب مغفرت ہو جائے. آمین آمین. یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو اور ہمارے حق میں بھی قبول ہو. آپ جس ریجن میں ہیں وہاں تو ابھی ٹھنڈ بھی جو ہے وہ کافی، برف بھی جو ہے وہ زوروں پر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے، آپ کو سردی کے مضر اثرات سے بچائے. یہ دعائیں آپ کے حق میں ہم حاضرین موجودین بما ناظرین کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی. ہند کے شہر دہلی سے شاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. ہمیں ایک کلام سننا ہے. رونق کے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اتر سے محمد شہباز اتاری عرض کر رہا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور دعوت اسلامی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ، بہت ہی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر سب، اور اس میں روزانہ جب یہ سلسلہ آتا ہے تو مختلف موضوعات کے ساتھ، جیسے آج کا موضوع وقت ہے، ماشاءاللہ وقت کے یوٹیلائزیشن کے تعلق سے اور وقت کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس تعلق سے ہمیں مدنی پھول مل رہا ہے رکن شورا کے ذریعے. اللہ تعالی ہمارے تمامی رکن شورا کو سلامت رکھے. نعت خواں اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے منقبت سنا دے. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. مرحبا. فہیم احمد بول رہا ہوں ڈیرہ شاہ زبیر سے. مجھے یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں. جی میں مرتضیٰ تعلیمات علی سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے نہ سنائے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. آپ کا ماتلی سے کال کرنا. جی گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا تعلق جہانیہ منڈی سے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو رات 11ویں دن 12ویں ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالی تمام دعوت اسلامی والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. سلمان بھائی حضرت سخی سلطان باہو سرکار کا کوئی کلام سنا دیں. اللہ اکبر. آپ کا کال کرنا. مرحبا جی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام بزرگوں کا آپ نے سننے کی فرمائش کی ہے جی. مدینہ مدینہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہن میں آتا ہے پھر عرض کرتا ہوں آپ کو جی. بہرحال یہ ہے جی گگو منڈی سے میسج ہے اور دعا کی گزارش ہے اور کلام سنوا دیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. جنگ سے میسج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ ہم وقت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں. مدنی پھول جاری ہی ہیں، اس پر اپنے وقت کو اس کا پازیٹیو یوز کریں اور اللہ رسول کی یاد میں وقت گزاریں. انشاءاللہ برکت ملے گی اس کی. محمد علی بھائی ہیں فرام کمالیہ. بہت شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گجرانوالہ سے ہیں جی ایم فیاض اتاری ہیں. ایم سے مراد اگر آپ نے اس میں محمد اس کو شارٹ کیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. محمد نام مبارک اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے تو یہ نام پورا ہونا چاہیے، اس کی برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ ایم نذیر لکھ دیتے ہیں تو ایم فرید لکھ دیتے ہیں. نام محمد نذیر ہوتا ہے یا محمد فرید ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ محمد اس میں محمد جو ہے یہ پورا لکھنا چاہیے. یہ ہیں جی گجرانوالہ سے میسج ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محسن بھائی ہیں فیصل آباد سے. بہت شکریہ جی. یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا، نام مینشن نہیں ہے جی. چلیں بہت شکریہ میسج کرنے کے لیے. بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ذیشان احمد بھائی ہیں راول پنڈی سے. بڑی مہربانی جی. آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے کچھ بیان کرنے والے ٹائم پر بیان کے لیے نہیں آتے، بلکہ جب تک بہت سارے لوگ نہ آ جائیں وہ نہیں آتے، جبکہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ رکن شورا سے مدنی پھول لے لیتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جو بیان کرنے والوں نے وقت دیا ہے اس وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور فوراً اس ٹائم پر جو مقرر ہے اس پر بیان شروع کر دینا چاہیے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نہ صرف خود وقت کی قدر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے وقت کی قدر بھی کیا کرتے ہیں. اور آپ جو بیان کا وقت جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا تو اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بینر تیار ہو یا کارڈ تیار ہو تو اس وقت یہ مینشن کیا کریں بعد نماز عشاء، یہ نہ لکھا کریں. لکھا کریں کہ رات کو 9:30 بجے مثلاً تو 9:30 بجے بیان ہوگا. اور جب 9:30 بج جاتے تھے تو امیر اہل سنت پہلے ہی جو ہے وہ منچ پر تشریف فرما ہوتے اور پورے 9:30 بجے آپ بیان شروع کر دیا کرتے تھے. ہفتہ وار اجتماع جو ہے دعوت اسلامی کا وہ نماز عشاء کے بعد ہوتا تھا. تو امیر اہل سنت نے جو ہے باہم مشاورت سے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوگا.
اور مغرب کے بعد پھر اپنا وقت عطا فرمایا کہ میں بیان کروں گا، اور جیسے ہی تلاوت نعت اور اس کے بعد فوراً آپ نے بیان شروع کر دیا، حالانکہ آپ کے سامنے چند اسلامی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے کہ آپ وقت پر بیان شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اجتماعات کے اندر اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور حتی الامکان جو ہے وقت پر بیان مبلغین شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مبلغ ایسا نہیں کر رہے تو انہیں مدنی مرکز کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پر انہیں بیان شروع کر دینا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ فوراً مبلغ بیان شروع کر دیتا ہے اور اپنے مقصد پر آ جاتا ہے، دیگر باتیں نہیں کرتا۔ ایک دفعہ میرے ایک کزن جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں گئے، اور عمومی طور پر ہم پوچھتے ہیں نئے آنے والے کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے وہ اجتماع کی کون سی بات اچھی لگی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا بات اچھی لگی ہے، تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے وہ بیان کرنے والے تھے نا، تو انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میرا گلا خراب ہے اور میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا قلیل ہے، طبیعت بڑی علیل ہے، اور اس طرح کر کے وہ 5-6 موضوع بڑا طویل ہے، موضوع بڑا طویل ہے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے یہ ساری باتیں کی نہیں ہیں، اور آتے ہی جو ہے وہ تقریر شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ اپنا مقصد جو ہے وہ جلدی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو مبلغین کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد اور جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً شروع کر دیں، اور اس قسم کے جو ہے وہ آزار کے ٹریفک پھنس گئی تھی تو یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، اتنے دنوں سے جو ہے راتوں سے بیان کر رہا ہوں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ انداز اختیار کریں گے تو جو آنے والے حاضرین ہیں وہ ان کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ بات توجہ بھی دیں گے اور کچھ لے کر جائیں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جن میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں اور اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا انقلاب برپا کریں کہ وہ آخرت کے لیے دنیا کا فائدہ بھی ہو، آخرت کا فائدہ بھی ہو، دنیا و آخرت اچھی ہو جائیں۔ تو ہمارے بیان کا بھرپور فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم وقت کی پابندی کریں اور جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تیار کر کے آئیں اور پھر جو ہے وہ فوراً شروع بھی کر دیں، وقت کے اندر اس بیان کو ختم بھی کر دیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ بعض مبلغین بعض لوگ بیان شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ اب وقت میرا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے نا تو اب میں اپنا پورا بیان ختم کر کے جاؤں گا۔ تو یہ 3 گھنٹے بھی سنا ہے کہ اچھا کوئی جو وقت طے ہے اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی توجہ سے سنے ضروری نہیں ہے، اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیان اپنا لمبا کر دے گا تو اپنی قدر کھو دے گا، لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں دیں گے، پھر اسے دکھ پہنچے گا کہ میں کتنی بہترین بات کر رہا ہوں، ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ توجہ ہی نہیں دے رہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے سے کہہ رہا ہے حضرت ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ نظارے دیکھیں استاد صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے جمعے کا ٹائم ہے اور ٹائم اوپر آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے اور بیان جاری ہے ابھی بھی، بندہ سانو اور بھی کام نے پاجی نماز ٹائم آدھا گھنٹہ اتنے ہو گیا ہے، دیگر کام بھی کرنے نہیں، یعنی ہمیں دیگر کام بھی کرتے ہیں، نماز کا ٹائم آدھا گھنٹہ اوپر چلے گئے، بیان ختم ہی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا بہ جاؤ، انہوں نے کہا بیٹھو، اس طرح کے معاملات پھر یہ بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹائم کی پاسداری کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جو مقصد ہے وہ تو نہ حاصل ہوا، مقصد تھا کہ میں آنے والے جو اجتماع میں آئے ہیں، جلسے میں آئے ہیں، تو وہ کچھ فائدہ حاصل کر کے جائے نا، کچھ لے کر جائیں، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ چیز نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، بدمزگی پیدا ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ امیر اہل سنت کا ایک بیان کا ایک اشتہار 1985 کا، یہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، میں دیکھ رہا تھا موبائل میں، ابھی تو نہیں ملا مجھے، وزیر آباد کا، وزیر آباد کا بالکل، اور جو ہے وہ اس میں بھی لکھا تو بعد نماز عشاء ہی ہے میرا خیال، نہیں ٹائم لکھا ہوا، اس میں سبب یہ تھا کہ مغرب کی نماز جامع مسجد میاں صاحب جو ہے وہاں پر پڑھائیں گے، اس کے بعد نماز عشاء کے بعد ٹائم ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس میں میں دیکھ لیتا ہوں، اصل وہ میرے پاس بھی آیا تھا اور میں نے جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت ہے ہماری، ان کو بھیج دیا تھا کہ یہ ہے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا، وہ جو ڈیلیٹ ہو گیا ہے مجھ سے۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ مزید چینل کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، بیان کرنے والوں کو بھی کرنی چاہیے، اور جنہوں نے بیان کروانا ہے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، ان کو بھی ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ناظرین سے بھی تو مدنی التجا ہے نا کہ وہ بھی وقت پر آیا کریں۔ اب نماز جمعہ کے لیے عین ٹائم جو ہے بالکل جو نماز کا وقت قریب آتا ہے، بیان کے ختم کا وقت قریب آتا ہے، تو ساری جو ہے وہ سارے لوگ پورا محلہ امٹ آتا ہے،
اب مبلغ بھی چاہتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو کوئی ان کو پیغام ہی دے دوں. تو ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وقت پر پہنچ جائیں تاکہ جو مبلغ ہیں جو بیان کرنے والے ہیں ان سے وہ کچھ لینے میں کامیاب ہو جائیں. تو دونوں طرف سے تعاون ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. حضرت آپ بھی تو بیان کرنے جاتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو دونوں طرف سے تعاون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اگر ناظرین بھی آ جائیں نا, حاضرین بھی آ جائیں وقت پر, تو بیان کرنے والے کو بھی لطف آتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ صحیح انداز سے جو وہ چاہتا ہے بیان کرنے کا وہ بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف سے تعاون ہوگا تو اچھا رہے گا, دونوں کے وقت جو ہے اس کا اچھا استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کچھ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. پھر ہمارے بہت ہی پیارے ولی دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد خالد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی, ان کا بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی ہے نصیحت غوث پاک کی, یہ بھی آپ کو دکھانا ہے. کچھ کلام شامل کریں پھر مدنی گلدستہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 3 جگہوں سے میرے پاس وہ آ گیا جی, وہ جو اشتہار تھا اس میں وقت مینشن ٹائم, گھڑی کا ٹائم نہیں ہے اس میں. بہرحال یہ مجھ سے وہ صاحب ہو گیا. بہرحال یہ اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نماز عشاء منعقد ہوگا بیان کا. میں دیکھ رہا ہوں, اس کو پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ ملتا ہے پھر آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ یہ اشتہار جو ہے وہ دعوت اسلامی کے کسی مدنی ماحول میں رچے ویسے اسلامی بھائی نے تیار نہیں کیا, اور وہ ہے بھی 1985 کا. تو ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد میں اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ اس کا آغاز نہ ہوا, کام اتنا نہ ہو, یہ کام یوں جو ہے وہ نہ ہو. تو بہرحال اب تو امیر علیہ سنت کا جو بھی ہوتا ہے وہ وقت طے ہوتا ہے, اور آپ نے تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ جو بیان میرے بیان کا وقت ہو وہ بالکل لکھا جائے. اور یہ اس دور کے اندر یہ امیر اہل سنت کی بہت ساری سوچیں ہیں جس کی وجہ سے واقعی جو ہے وہ اس یعنی لوگوں کے درمیان ایک مدنی انقلاب برپا ہوا ہے. اور یہ وہی سوچیں ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ مبلغ اپنا وقت دے اور پھر اپنے وقت پر بیان شروع بھی کر دے. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے جی. وقار بھائی, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, 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 مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, آخری عمر ہے کیا
دھن ہے جالیاں میں کھو کے دیواروں ترو میں حرم جالیاں دے کھو کے دیواروں ترو میں حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد علی اتاری حافظہ اللہ تعالی اپنی آل اولاد کے ساتھ اس وقت سفر مکہ و مدینہ پر ہیں اور ابھی مدینہ طیبہ میں ہیں، اور رضا بھائی ان کے ہمارے رکن شورا کے بیٹے بھی ہیں، ہماری مجلس مدنی چینل کے رکن بھی ہیں، اور مدنی چینل بنگلہ جو ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ان کی طرف سے آپ سب کے لیے مدینہ پاک سے سلام بھی ہے، اور ان کا ایک سوال بھی ہے، تو وہ سوال انشاءاللہ ہم رکن شورا سے پوچھیں گے اور اس پر تفصیلی جواب لیں گے انشاءاللہ رکن شورا سے۔ مدنی گلدستہ پہلے شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نصیحت غوث پاک کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے نصیحت غوث پاک کی۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 شعبان المعظم 545 سنہ ہجری جمعہ کے دن صبح کے وقت اپنے مریدین کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے بھی تھا۔ آئیے وہ ہم سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو کیا نصیحت فرمائی۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں مشغول رہو اور فضول کیل و قال اور دنیا کی ہوس کو چھوڑ دو۔ جہاں تک ہو سکے دنیا کے غموں سے فارغ البالی اختیار کرو۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفرعوا من هموم الدنیا ما استطعتم، یعنی دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے غموں سے دور رکھو۔ یہاں دنیا کے غموں سے مراد دنیا کی محبت ہے، یعنی دنیا کی محبت کو دل میں نہ بسنے دو، فضول کیل و قال سے بچو، دنیاوی گفتگو، بے فائدہ گفتگو جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، ایسی فضولیات سے بچو۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا سے ناواقف، اگر تو دنیا کو پہچان لیتا تو ہرگز اس کا طالب نہ بنتا۔
اگر وہ تیری طرف آئے گی تو تجھے مصیبت میں ڈال دے گی، اور اگر وہ تجھ سے پیٹ پھیرے گی تو تجھے حسرت میں مبتلا کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے۔ اگر تو اللہ کو پہچان لیتا تو دنیا بھی تیری پہچان میں آ جاتی۔ اب دنیا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ دنیا کو سیکھو کہ دنیا پتہ چلے بھی یہ دنیا ہے تو پھر ہمیں دین پتہ چلے گا، نہیں، فرمایا دین کو سیکھو، دین کی پہچان تمہیں دنیا کی پہچان بھی کروا دے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے تو ان چیزوں سے جو پہلے لوگوں پر دنیا کی طرف سے گزری ہیں، نصیحت ہی نہیں پکڑتا۔ یعنی ہمارے لیے جو پہلوں کے واقعات ہیں، پہلوں کے جو قصے ہیں، وہ نصیحت ہیں، آنے والوں کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہیں، تو ہم ان کو ایک واقعات کی حد تک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نصیحت نہیں لیتے۔ جیسا ان کے ساتھ ہوا، جس طرح وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مستغرق ہوئے، دنیا کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک سمجھ لے دنیا کو انہوں نے اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑا انہوں نے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی، وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات کو پڑھا جائے۔ قرآن پاک میں بھی جا بجا واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور پہلوں کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، وہ ہمارے لیے بطور نصیحت کے ہیں، تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے ہم درس لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی اصلاح سے بھری یہ نصیحت ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، اس کا مدنی مقصد بھی یہی ہے، غوث پاک کی نصیحت کے عین مطابق ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، انشاءاللہ ہم 11ویں شریف تک مسلسل روزانہ بلا تعطل یہ مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے، اور غوث پاک کی نصیحت یہ سنتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کی ایک منقبت بھی سنائیں، اس کے 2-3 اشعار، پھر ہم ہمارے جو رضا بھائی نے مدینہ طیبہ سے سوال بھیجا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی جو دوسری فرمائش ہے اس پہ تو میں نے اپنا عذر ظاہر کر دیا، امید ہے آپ شفقت فرمائیں گے، رضا بھائی عذر قبول فرما لیں گے۔ ویسے ہی العذر عند کرام الناس مقبول، کریم لوگ عذر قبول فرما لیتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ غوث پاک کی منقبت کے کچھ اشعار سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا مرتبہ قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے
غلبہ تیرا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا واہ کیا انشاءاللہ کلام سنا ہے جی آپ نے غوث پاک کی منقبت بھی سنی ہے. غوث پاک بھی کہہ سکتے ہیں, غوث پاک بھی کہہ سکتے ہیں, بہرحال غوث پاک یہ زیادہ بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں. حضور رضا بھائی پوچھ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے, ہمارے رکن شورا کے بیٹے بھی ہیں, بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مدینہ طیبہ میں وقت جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ اللہ جو لمحات زندگی کے اندر قیمتی ترین ہوتے ہیں اور جہاں لطف و سرور زیادہ آتا ہے, اللہ, اور جب کسی کوئی عاشق اپنے محب کے پاس, محبوب کے پاس, جب کوئی محب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو پھر وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. اور یہ جو مدینہ شریف کے اندر لمحات ہیں یہ تو زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے کہ یہ قیمتی لمحات جلدی ہی گزرتے ہیں. تو جو حسرت ہوتی ہے کہ وہاں ہم یوں کریں گے یوں کریں گے, جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو غم ہوتا ہے مدینہ شریف چھوٹنے کا, اور دیگر حسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہو رہی ہوتی ہے کاش مزید کچھ وقت بڑھ جاتا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ ہماری جو گھڑیاں گزری ہیں یہ قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یعنی جو جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کی خیالات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یوں قیمتی لمحات, خوشیوں کے لمحات جلدی گزر جاتے ہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو جہاں لطف زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا, اور عام طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ زندگی کے اندر خواب لوگ آتے ہیں نا صاحب, کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ایک خواب دیکھا ہے ہم نے, اور یقین نہیں آتا کہ ہم زیارت کر کے آ گئے ہیں, شرف پا کے آ گئے ہیں. اللہ یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے. ورنہ ایسے بھی ہوتے ہوں گے معاشرے میں افراد بلکہ ہیں کہ جو ادھر بھی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں, موبائل کے اوپر گیمیں کھیل رہے ہیں, مسجد نبی شریف میں بیٹھے گیمیں کھیل رہے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. توبہ کیسی محرومی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر, حضور کی مسجد شریف میں حاضر, اور حضور کی یاد میں دل جو ہے وہ لگا کے رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی زیارت کرتا رہے, اور مسجد شریف میں بیٹھا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے. یہ چاہیے نہ کہ یہ بندہ ادھر بیٹھا جو ہے وہ گیمیں کھیل رہا ہے اور موبائل کا نیگیٹو یوز کر رہا ہے, وہاں پر وقت کو ضائع کر رہا ہے. اس سے بڑا وقت کا ضیاع اور کیا ہوگا کہ مسجد شریف میں بیٹھا ہو, مدینہ طیبہ میں حاضر, پھر مسجد شریف میں موجود ہو اور پھر موبائل پہ گیمیں کھیل رہا ہو. تو کیا ہی بہتر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے وقت گزرتا اور بندہ کیف و سرور کی کیفیت میں آنے کی کوشش کرتا. استاد کیوں یہ کیف و سرور جن کا نہیں بنتا؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے, مطلب ایک تو وہ ہے نا جن کو ایک عشق کی چاشنی ملی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ باتیں اور جذبات اور ایموشنز جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا باتیں کر رہا ہے, کیا ذوق اور کیا شوق اور کیا کیفیت. بھائی ٹھیک ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے, یہاں بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہی ہے. یوں اگر کوئی ایسا اس کا ذہن ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جس چیز کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے جی, تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس کا مزہ چکھ چکا ہو. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹے کی نصیحت جو انہوں نے ذکر کیا ہے, امیر علیہ سنت نے پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی تھی پچھلے ہفتے, تو اس کے اندر ایک مثال بھی دی ہے. مثال تو ذرا وہ عام معمول سے ہٹ کر ہے, جو وہ بیان نہیں ابھی نہ کرنا ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مناسب ہے, لیکن یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ذوق کی چیز ہے, جو یعنی چلیں اس کو لے لیں, جو لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے کسی چیز کے اندر, تو یہ وہی پا سکتا ہے کہ جو اس میں ہو. اللہ اکبر. تو یہ کیسے حاصل ہوگا, ذوق کیسے حاصل ہوگا, یہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کر دوں گا کہ اگر ان کی صحبت اچھی ہو جائے گی اور اہل ذوق کی صحبت میں آ جائیں گے تو پھر ان کو بھی ذوق آنے لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملے گا. امیر اہل سنت کے بیانات سنیں, مدنی چینل کو دیکھیں, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سبھی شرکت کریں. تو
تو انشاءاللہ عز و جل نعت خوانی کا ذوق، نعت سننے کا ذوق، اور پھر مدینہ شریف میں وقت گزارنے کا ذوق کہ کہاں گزارنا ہے۔ مدینہ شریف میں وہ مسجد کا وہ حصہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنا حصہ تھا، اس کی خاص ایک نشانی بھی ہے کہ جو اس کے یعنی جو پلر ہے نا، اس کے اوپر والے حصے میں اس کا ڈیزائن جو ہے وہ دیگر پلروں سے مختلف ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ والا حصہ ہے کہ جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ کبھی وہاں وقت گزار رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، مکروہ وقت نہیں ہے۔ پھر کبھی جو ہے وہ ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ کبھی اصحاب صفہ کے صفہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اپنا جب موقع ملا تو بچے بھی ساتھ تھے، تو میں نے جو ہے وہ اپنے بچوں سے کہا، مدنی منوں سے کہا کہ یہ اصحاب صفہ کا جو ہے نا وہ بیٹھنے والی جگہ، وہاں پر بیٹھو تاکہ تمہیں بھی جو ہے وہ علم کی کوئی چاشنی، علم کا کوئی ذوق نصیب ہو جائے۔ تو میں نے وہ ایک اسلام پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے میں نے کہا کہ تھوڑی سی جگہ دے دیں تاکہ میرے بیٹے یہاں پر بیٹھ جائیں، رش بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ اگر ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، پھر ہدف رکھ لیں کہ اتنے نوافل ادا کرنے ہیں، اتنے درود پاک پڑھنے ہیں، تو یوں اگر ہدف رکھ لیں گے تو پھر آپ کے ذوق میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے واقعی ذوق ملتا ہے۔ تو یہ جو رکن شورا نے فرمایا نا، بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ امیر اہل سنت ہیں، عاشقان رسول کی صحبت ہے، علماء کرام ہیں، مشایخ اعظام ہیں الحمدللہ۔ تو امیر سنت کی ذات بابرکات ایک چمکتا دمکتا نام ہے، اور ان کے کلام بندہ سن رہا ہو، وسائل بخش جب پڑھ رہا ہو، اور کیا ہی خوب نصیب ہو، امام اہل سنت کی ہدایت کی بخشش بندہ پڑھ رہا ہو تو ذوق بھی ملے گا اور شوق بھی نصیب ہوگا۔ اور جنہوں نے ذوق اور شوق پایا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یاد چ ہو کے بھردا رہو اور قدم قدم تے ڈردا رہو، سردار دعاواں کردا رہو، تینوں سونا کول بلاوے گا۔ اللہ ہمیں بھی بلائے، اور جو ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں استاد صاحب موضوع کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، یہ سوال اسلامی بہن کا سوال معلوم ہوتا ہے۔ تو اتاری فیملی ہے جی نارووال سے، ان کا یہ سوال ہے۔ تو یہ سوال ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ اکثر کے لفظ کو میں بیچ میں سے ذرا وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہوں، یہ کہ اسلامی بہنیں کسی کے گھر جائیں، ساتھ کہہ بھی دیتی ہیں کہ ہمارے پاس آج وقت کم ہے، میں ہنڈیا چولہے پہ رکھ کے آئی ہوں، اور پھر بھی وہ اتنا ٹائم ضائع کر کے جاتی ہیں باتوں میں کہ اف۔ اب آپ بتائیں کیا کریں؟ بعض اوقات بعض جملے جو ہیں وہ ہمارا تقیہ کلام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تقیہ کلام تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ تو یوں جو ہے وہ تقیہ کلام اس طرح کا نہیں بنانا چاہیے کہ ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہے، تو ہنڈیا تو چولہے پر ہو سکتا ہے کہ رکھی ہو لیکن آگ نہیں جلائی ہوگی، کیونکہ اگر آگ جلائی ہوگی تو پھر تو وہاں پر نہیں رکیں گی، ایسی بات۔ تو ہنڈیا چولہے پر رکھ کر آ گئی ہوں گی، اب جب جائیں گی تو آگ جلائیں گی۔ تو یوں جو ہے وہ اس قسم کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جیسے نعت خان اسلامی بھائی جو ہے وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں گلا خراب ہے، اور پھر جب گلا کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ حاضرین کو ہی پتہ چلے کہ یار یہ انہوں نے کیا بات کر دی، اپنی ہی بات کو اپنے ہی عمل سے وہ غلط کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں جائیں اور وہیں پر بیٹھ جائیں۔ بعض اوقات آپ نے صحیح کہا ہے کہ عورتیں دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر اتنا وقت صرف کرتی ہیں کہ گھر کے اندر بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، میاں کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے ابو کے، اور بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض پردے کے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پر پردے کا ماحول ہے تو ایک اگر گھر کے حصے پر عورتوں نے جو ہے وہ قبضہ جمایا ہوا ہے تو اب جو گھر کا مرد ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ وہاں تو جا نہیں سکتا۔ تو کسی گھر جائیں تو وہاں پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہیے، ان کے بھی جو ہے وہ آرام کا، ان کے دیگر زندگی کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف عورتوں کا نہیں ہے، مردوں کا بھی یہ ہے کہ کسی کے گھر دعوت پر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر رات گئے تک جو ہے وہ پتہ نہیں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور گھر والوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اپنا تو وقت انہوں نے ضائع کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، تو یہ روش اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رکن شورا کے بڑے پیارے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی، میرا ذہن یہ بنا رہے کہ میں نے ذکر و درود میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، اپنے وقت تو ضائع نہیں کرنا، اس حوالے سے
کیا آپ مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں، تو پہلے اس کے فوائد میرے مد نظر ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی سوچ ہے تو پھر ذکر کے فضائل میں پڑھوں، مجھے معلوم ہو کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا مقبول ہے، تو اس پہ ذوق بھی بڑھے گا، توجہ بھی بڑھے گی، اور وساوس کی بھی انشاءاللہ خود کاٹ ہوتی رہے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے وہ فرمایا نا کہ ذکر کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو تو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تو منہ سے تو ذکر کر رہا ہے، زبان سے تو ذکر کر رہا ہے، لیکن تیرا دل ہی حاضر نہیں ہے، تو اس ذکر کو چھوڑ دے۔ تو اس کی کاٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی صحیح بات ہے، میں زبان سے ذکر کر رہا ہوں، دل تو حاضر ہی نہیں ہے، وہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا ایسے لوگ تو نقصان میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اگر دل حاضر نہیں ہے تو وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس حصے کو اگر ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملی تو کم از کم زبان کو تو ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسہ آیا کہ ایسے ذکر کا کیا فائدہ، تو وہ کہتے ہیں خوب توجہ دلائی، پہلے صرف زبان سے ذکر کر رہا تھا، اب دل کو بھی ساتھ حاضر رکھو۔ اللہ 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 سبحان۔ تو جب اپنے مقصد کی طرف ایک توجہ ہوگی اور معلوم ہوگا میرا یہ گول ہے، مثال کے طور پر میں نے اتنی مرتبہ دن میں درود پاک پڑھنا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں مدنی انعام عطا فرمایا کہ کم و بیش 313 مرتبہ درود پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر پڑھے جائیں۔ اپنے یہ ذہن بنا لیں اور پھر اس کے لیے وقت بھی ایک سیٹ کر لیں، معین کر لیں، تو اس ٹائم میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اس ٹائم میں نے درود پاک ہی پڑھنا، تو یہ ہوگا کہ ہمارا جو عمل ہے وہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ذکر اللہ کی کثرت، درود کی کثرت بھی انشاءاللہ ہمارے اعمال میں شامل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر وقت معین نہیں ہوگا، دیکھیں ہر کام جو آپ نے ابتدا میں بھی بات کہی تھی کہ جس کے لیے شرعی طور پر بالخصوص وقت رکھا گیا، اب نمازوں کا وقت بھی اگر یوں ہو گئی، کوئی اٹھے، ظاہر ہونا تو نہیں ہے، ویسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی کہے کہ سارے دن کی نمازیں میں صبح ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ سارا دن گزارنے کے بھائی میں رات میں ہی ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا اپنا ایک وقت معین کیا ہے، اور ان وقت معین کرنے سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسکیجول کو اس طرح سیٹ کریں کہ نماز کے بعد فلاں نماز تک میری یہ ٹائمنگ ہے، یہ ان کاموں میں میری مصروفیات رہے گی، اس کے بعد نماز کا وقت، پھر نماز کا وقت، یعنی اپنے جدول کو نماز کے اوقات کے مطابق اگر ہم سیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ پھر ایک نئی نماز پڑھنے کے بعد جس طرح ہم وضو کیا، ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہوئی، یا کام کر رہے تھک گئے، اب تھکنے کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا، آپ نے نیا وضو کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد جب آپ دوبارہ اپنے کام کے لیے واپس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ایسی برکت عطا فرمائی، وہ آپ کی تھکن دور ہو چکی ہے، سبحان اللہ، آپ تر و تازہ ہوں گے۔ دن میں 5 مرتبہ وضو آپ کو کتنی تازگی دے گا، اور ہر مرتبہ آپ فریش ہوں گے۔ فریش بندہ ایک تو اپنے وقت کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرے گا، اور پھر جو کام وہ کر رہا ہے اس کام کو اچھی طرح انجام دے سکے۔ مدینہ 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 جی قبلہ فضیل شاہ صاحب، وقت ہمارا موضوع ہے، اور ضائع وقت جو ہوتا ہے اس کے اسباب بتائیں نا، وقت کیوں ضائع لوگ کرتے ہیں، کیسے کون سی چیزیں وقت کھاتی ہیں پیتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تضییع اوقات کے بہت سارے اسباب ہیں، فی زمانہ جو سب سے بڑا جو اس وقت سبب وقت کے ضیاع کا وہ ہے ہمارا موبائل کا بے جا استعمال۔ پیکیجز آج کل عام ہیں، چیٹ پیکیج ہے، کال پیکیج ہے، نیٹ پیکیج ہے، تو اس پہ موبائل کا بے جا استعمال جو وقت کا، اس پہ کثیر جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، ذرا سا احساس بھی نہیں کرتے۔ ایک وقت کے ضیاع کا ایک سبب یہ بھی ہے، بڑا سبب، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ فضول اور لا یعنی کاموں میں لگے رہنا۔ فضول اور لا یعنی کام کون سے ہیں؟ یعنی وہ کام کہ جس کے کرنے کا نہ تو دنیا میں آپ کو فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، ایسے کام۔ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے غور کر لے کہ وہ کون سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو فضولیات کے اندر آتا ہے، لا یعنی کاموں کے اندر آتا ہے۔ جبکہ ہم اس بات کو اگر دیکھیں تو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ روزانہ شب کو اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے کہ عمر بتا آج تو نے کون کون سا کام کیا۔ حالانکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، بلکہ ملی سیکنڈ بھی رب تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ
بھرپور ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ فرمان، ان کا یہ انداز ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ جو فضولیات کے اندر نہ ہو۔ تو زندگی میں فضولیات والے کام کرنا، اللہ یعنی کام پڑھنا، یہ وقت کے ضیاع میں سے ایک سبب ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ زندگی کو بے مقصد گزارنا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس ایسے زندگی گزارتے رہنا، یہ بھی وقت کے ضیاع کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو اگر دیکھیں تو امیر السنت جو ہے وہ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو ایک مدنی انعامات دیا ہے، نیکی کا جو نسخہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ نظام الاوقات کی پابندی، ایک مدنی انعامات آپ نے عطا فرمایا کہ کوئی بھی ہم نے کام کرنا تو اس کا ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت میں اس کام کو کریں۔ تو نظام الاوقات کی پابندی، وقت کی پابندی، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان تضییع اوقات سے بچے رہیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ دور دور سے طلبہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جب چھٹی ہونے لگتی تو وہ ان کو نصیحت کرتے کہ اب تم جا رہے ہو مدرسے سے، میری صحبت سے، تو اب اکٹھے نہیں جانا، الگ الگ ہو کے جانا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا ہمیں ایک ساتھ جانے کا کیوں نہیں فرما رہے؟ تو آپ فرمایا کہ تم اکٹھے جاؤ گے تو تمہیں باتوں سے فرصت ہی نہیں ملے گی، جب تم الگ الگ ہو کے جاؤ گے تو تم تلاوت قرآن کرتے جاؤ گے، ذکر و درود کرتے جاؤ گے، ذکر و افکار میں تمہاری زندگی گزرے گی، وقت گزرے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیسا ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا کہ زندگی کس انداز میں گزارنی ہے، اور زندگی کے وہ قیمتی لمحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ان کو کس انداز سے گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تضییع اوقات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ موبائل وقت کھا رہا ہے اور سوشل میڈیا وقت پی رہا ہے، یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ سوشل میڈیا جو وقت کا حال کر رہا ہے، یہ حال بے حال، بلکہ بالکل مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ لوگ اس عصب لگے ہوئے ہیں، یہ ایک جس طرح انٹاکسیکیشنز ہوتے ہیں، نشے ہوتے ہیں، ویسے یہ بھی ایک نشے کی سی صورت دھار چکا ہے۔ میرا تو ناقص اس کے حوالے سے ذہن یہی ہے کہ بس جو لگا ہوا ہے وہ لگا ہی ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی حل بتائیں کہ کیسے اسے جان چھٹے گی۔ ایک وہی چیز بار بار، یک بارہ، دو بارہ، سہ بارہ، چہار بارہ، پنج بارہ، یعنی ایک چیز ہے وہی دوسری دفعہ نظر آ رہی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، پھر بھی مطلب لگے ہوئے ہیں۔ رات کو اگر آنکھ کھل رہی ہے، آنکھ کھلتے ہی فوراً موبائل دیکھ رہے ہیں، سرہانے رکھ کے اس کو سو رہے ہیں۔ اچھا، بعض موبائل ہوتے ہیں جن میں LED لائٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے، اس کو بھی آن کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ انڈیکیٹر جو وہ کرتا رہے گا تو وہ بول رہا ہے، وہ انڈیکیٹر کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو مجھے، تو اب آپ کو موبائل دوبارہ چیک کرنا پڑے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، موبائل کے جہاں فائدے ہیں تو وہاں پر نقصانات بھی ہیں۔ آج موبائل میرے پاس ہے اور 2 دفعہ بچ چکا ہے، کتنوں کو ڈسٹرب کیا ہوگا اس نے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تو موبائل سے کرنے والوں کو بھی سلام ہے نا جی، جو وقت بر ضروری نہیں وہ بھی دیکھ بھی رہے ہوں۔ تو موبائل کا جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے سے دور رکھیں۔ مثلا دور رکھنے کی بات کی جائے تو بڑی عجیب سی لگتی ہے، اچھا موبائل کو ہم دور رکھ دیں، جاگتے ہوئے دور رکھیں، تو یہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو اب مسجد میں موبائل لے کر حتی الامکان موبائل لے کر نہ جائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اور جب آدمی گھر میں ہوتا ہے تو یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، یا اپنے آفس کے اندر ہے تو وہاں پر کوئی ایسی محفوظ کرنے کی جگہ ہے تو وہاں پر رکھ کر جائے۔ اور جب مسجد میں جائے گا تو یہ بار بار تنگ بھی کرے گا، کہے گا بار بار مجھے دیکھو، اور نہ عبادت کرنے دے گا صحیح طور پر، نہ ذکر کرنے دے گا، نہ درود پاک پڑھنے دے گا، بلکہ بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ جیسے ہی جو ہے سلام پھیریں گے تو فوراً ہمارا ہاتھ جو ہے وہ جیب میں، پہلے جاتا ہے تسبیح نکالنے کے لیے، اب جاتا ہے موبائل نکالنے کے لیے، اور موبائل نکل کر ہم کھول کر کوئی وظیفے نہیں پڑھیں گے بلکہ دیکھیں گے کون کون سی کال آئی ہے اور جو ہے وہ کون کون سا واٹس ایپ آیا ہے۔ اچھا، پھر موبائل ضائع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انٹرنیٹ سے بچ سکتا ہو تو وہ اپنا انٹرنیٹ آن نہ کرے۔ صحیح۔ اور اگر انٹرنیٹ آن کرنا ضروری ہے تو پھر ایک فنکشن اگر استعمال کر سکتا ہے، بہت سارے نام ہیں جیسے واٹس ایپ ہی ہے، تو واٹس ایپ اگر یوز کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو یہی کریں، کیوں وہ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ فلاں فلاں میں کھلوا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ فلاں چیز میں اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ فیس بک آئی ڈی بنا لیں۔ تو فیس بک آئی ڈی بنا لیں۔ میں نے کہا یار مجھے اس سے معاف رکھو، پہلے واٹس ایپ ہی اتنے واٹس ایپ آتے ہیں، اب وہی دیکھ لیں تو، کیونکہ اپنے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے، اور فون بھی اتنے آتے ہیں، تو لہٰذا مجھے اس سے جو ہے وہ بچا کر ہی رکھیں۔
اگر مجھے حاجت ہوگی تو میں نے اس اسلامی بھائی سے کہا کہ میں آپ سے جو ہے وہ ترکیب بنا لوں گا مجھے کچھ دیکھنا ہوا تو یہ ہے کہ ہم خود اپنا لائے عمل بنائیں کہ ہمیں کتنا یوز کرنا ہے. اچھا گھر میں فون ہے, پی ٹی سی ایل مثال کے طور پر لگا ہوا ہے, تو اب گھر کی خواتین بھی جو ہیں وہ جناب فلاں کو کال کر رہے ہیں, فلاں کو کال کر رہے ہیں, تو بعض اوقات جو ہے وہ سمجھانے کی حاجت پیش آتی ہے کہ موبائل کا جو یوز ہے, استعمال ہے, وہ ضرورت کے لیے ہے, نہ کہ جو ہے وہ گپ شپ لگانے کے لیے. اچھا بعض لوگ تو ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں, اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہوں گے, کیا کہتے ہوں گے. بہت بڑی بات ہے. تو یعنی یقیناً یہی کہتے ہوں گے کیا پکایا ہے, اور یہ بھی کس طرح پوچھیں گے کیا پکایا ہے, نمک میں کیا, کھانے میں نمک کتنا تھا, مرچیں کتنی تھی, پرسوں کیا پکایا تھا, بچوں نے کتنا کھایا, کتنا, یہ بھی کتنی دیر باتیں کرے گا. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے, کبھی والدہ سے بات ہو رہی ہے, والدہ اگر ایک شہر میں ہے, دوسرے شہر میں بہن ہے تو اس سے بات ہو رہی ہے, تیسرے شہر میں بھائی ہے تو اس سے بات ہو رہی ہے, اور روزانہ ہو رہی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی دفعہ ہو رہی ہے. کچھ تو صبر کریں, کچھ انہیں بھی کال کرنے دیں, خود ہی ساری کال کیے جا رہے ہیں, اور پھر جو ہے وہ کال کریں 5 منٹ کی کریں, 10 منٹ کی کریں, 25 منٹ, گھنٹہ, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا بات ہوتی ہے. تو یہ اپنے وقت کو اپنے ہی ہاتھوں ضائع کرنے کے انداز ہیں. اور پھر جب بل آتا ہے تو وہ بھی 2000 آ رہا ہے, 3000 آ رہا ہے, اور یوں ہی اپنا حال ہوتا ہے, 500 کا بیلنس ڈلواتے ہیں, پھر درمیان میں 200 کا ڈلواتے ہیں, پھر 100 کا ڈلواتے ہیں, پھر جو ہے وہ 50 روپے کا ڈلواتے ہیں, اور بعض تو جا کے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا ڈال دو بھی بیلنس, کیوں زیادہ ہوگا تو زیادہ باتیں کروں گا. تو یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. اگر 500 میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر اپنے اوپر پابندی ڈال لیں کہ میں نے 500 ہی جو ہے وہ بیلنس ڈلوانا ہے, پیکج کروانا ہے. اور اگر جو ہے گھر میں ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا دیگر کاموں میں مصروف رکھے. اتنا بل آ جائے گا تو پھر جو آپ کے میاں ہیں ان کو بھی بہت سارا بل جمع کروانا پڑے گا, پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. بڑے ریلائبل مدنی پھول دیے ہیں رکن شورا نے. وہ ایک بندر تھا, اس کو گلاس ملا تھا تو وہ بیچارہ پانی پی پی کے مر گیا تھا. غور کر لیں کہ ہمارا بھی حال ایسا تو نہیں بن رہا. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. جو چیز ہے جو جتنا اس کا یوز بنتا ہے اتنا کیا جائے تو وہ تو پرابلم نہیں ہے, لیکن جب یہ ایکسس میں چلا جائے گا, بلکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسس میں چلا جائے گا, بہت زیادہ اب اگر آپ اس کو لے جائیں گے تو جہاں وقت کا ضیاع ہے وہیں آپ ذہنی اعتبار سے بھی پرابلمز جو ہے یہ کریٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کے دیگر نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. اس طرح کی خبریں بھی ملی کہ ورچوئل بچہ, اس کو بچاتے بچاتے اپنا جو اوریجنل بچہ ہے یہ مر گیا. اس طرح کی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی, یا آپ نے نہیں سنی تو ہم تک یہ بات بہرحال پہنچی ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ایاز بھائی کچھ مزید مدنی پھول اس حوالے سے جیسے ابھی فضیل شاہ صاحب فرما رہے تھے تضییع اوقات کے اسباب, تو اس میں ایک عجیب سی ایک لہر ہمارے ہاں دوڑی ہوئی ہے کہ ہر شخص ٹائم کی کمی کا رونا رو رہا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں. یہ میسج بھی آیا, کسی کو بولیں نماز پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم کی کمی کا رونا ہر شخص رو رہا ہے. لیکن اگر اسی شخص کو خارج میں دیکھا جائے تو اخبار پڑھنے بیٹھتا ہے تو پھر اس کا ایک ایک پیج, ایک ایک لائن پڑھ رہا ہے. اور اسی شخص کو دیکھا جائے ابھی ٹائم نہیں تھا اس کے پاس, اور آپ دیکھیں تو پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہو کر گھنٹوں یہ وہاں پر لگا رہا ہوتا ہے, بلز کی لائن میں کھڑا ہو کر گھنٹوں وقت دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب معاملہ یہ آئے کہ دین کے لیے یا کسی کام کے لیے وقت مانگا جائے تو وہ وقت نہیں دے رہا ہوتا. تو اس میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں ترجیحات کا تعین نہیں ہے. صحیح. یا جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے, کتنا ضروری ہے. شیخ قتلی علیہ الرحمہ جو داتا صاحب علیہ الرحمہ کے شیوخ میں بھی آتے ہیں, آپ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. آپ نے فرمایا بالکل وقت کو آپ نے اتنے اچھے انداز سے بیان کیا. آپ نے کہا کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. جس طرح روزہ رکھنے والا شخص اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نا, کہ اس کو روزے کی حالت کے اندر نہ تو وہ کسی کھانے کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے نہ پینے کی طرف جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بالکل وقت کی بالکل اسی طرح مثال ہے کہ ہم بالکل اس میں ایک دن کی طرح ہیں اور اس میں ہم روزے سے ہیں. تو اپنے آپ کو جس حد تک بچائیں گے اس حد تک یہ کام جو ہے, یہ جو وقت ہے ہمارا صحیح کاموں کے اندر یوز ہوگا. تو یہ ایک بات تھی جو میں مدینہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وقت کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. رکن شورا سے آج کے سلسلے کا آخری مدنی پھول لیتے ہیں, پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. جی سیدی. وقت قیمتی ہے,
اس کو بچا کر قیمتی بنائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے، شعور بیدار کر رہا ہے، اویئرنیس دے رہا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے دست و بازو بن جائیے، مدنی کام کرنے والے، دوسروں کو ترغیب دلانے والے بنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، کروانے والے بنے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حصے کو قبول بھی فرمائے، اور ہمارے اوقات میں اللہ تعالی برکت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی یاد میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وقت بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں سلطان پرور تم پر سلام ہر دم سلطان پرور بلبا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے عزت بلبا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے عزت پھرتا خار در در تم پر سلام ہر دم اپنے بتائے در پی لیجیے خبر خدا را اپنے بتائے در کی لیجیے خبر خدا را کیجیے کرم حسن پر کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم دم سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے